اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مہلک بیماری سے محفوظ رکھے۔ آج میں آپ کو جماعت چہارم کے مضمون اسلامیات، جس کا کوڈ نمبر ہے 23.1.1 پارٹ 2 کے موضوع دین حق کے راستے میں صبر و استقامت پر کچھ معلومات آپ سے شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ عنوان سے ہی ظاہر ہے، دین حق کے راستے میں صبر و استقامت۔ جب اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دے دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات اہل مکہ کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ جب اسلام کی روشنی جیسے اسلام کی روشنی پھیلتی گئی، اہل مکہ کی مسلمانوں کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی بڑھتی چلی گئی، اور مشرکین مکہ اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے ہر قسم کی غلط اور نازیبا حرکات کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بد کلامی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور دیوانہ کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتے، یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے کچھ کافروں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سجدے کی حالت میں تھے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ مسلمانوں کے ساتھ مل کر آپ کے اوپر سے وہ اوجڑی ہٹائی۔ اسی طرح کافروں نے اپنی طرف سے ہر طرح کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف اور اذیتیں پہنچانے کی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حمایت کرتے تھے، یہاں تک کہ کافر ان کے پاس بھی چلے گئے۔ مشرکین مکہ نے ان پر بھی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کی تبلیغ سے روکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ترک کر دیں۔ جب آپ کے چچا نے آپ کو بلایا تو آپ نے ان سے صاف صاف کہہ دیا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا انکار مت کروں۔ انشاءاللہ ایک دن یہ دین غالب آ جائے گا اور ان مشرکین مکہ کو شکست ہوگی۔ پھر آپ کے چچا نے جب اپنے بھتیجے کی یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ تم اپنا کام جاری رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مشرکین مکہ نے نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچائیں بلکہ آپ کے ساتھیوں نے بھی بہت ہی صبر و استقامت کے ساتھ مشرکین مکہ کے مظالم کو برداشت کیا۔ تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جیسے جو مالک تھے انہوں نے اپنے غلاموں پر مسلمان غلاموں پر بہت ظلم کیے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ آپ کو گرم ریت پر لٹا کر آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا اور آپ کی گردن میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں سے کہتا کہ انہیں کھینچتے پھرو۔ اسی طرح بہت سی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مالک ان کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیتا تھا۔ حضرت زنیرہ جو لونڈی تھیں وہ اپنے مالک کی ظلم و ستم کا اتنا نشانہ بنی کہ اس کے ظلم و ستم کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں جن کے بارے میں ہم سب کو آگاہی بھی ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے۔ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر مشرکین مکہ اسلام کی مخالفت کرتے تھے؟ آج ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ آباء و اجداد کا دین، مشرکین مکہ کا بت پرستی مشرکین مکہ کے آباء و اجداد کا دین تھا۔ وہ اس دین کو ترک نہیں کرنا چاہتے تھے کہ برسوں سے ہم لوگ اس بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، ہم کیسے کسی ایک خدا کی پوجا کریں، ٹھیک ہے؟ سرداروں کی اجارہ داری، مشرکین مکہ میں زیادہ تر سردار تھے اور ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر اسلام غالب آ گیا تو ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔
اس کے بعد دیکھتے ہیں کمزوروں عورتوں اور بچوں پر ظلم۔ مشرکین مکہ جو تھے ان میں طاقتور لوگ ہمیشہ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، عورتوں اور بچوں پر مظالم ڈھائے جاتے تھے، عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا، غلام بنا لیا جاتا تھا اور اولادوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اگر اسلام آ جاتا، اسلام غالب ہو جاتا تو ان کے یہ سارے مظالم ختم ہو جانے تھے، کیونکہ اسلام ان چیزوں سے منع فرماتا ہے۔ اسلام میں دوسروں پر ظلم کرنا، کمزوروں پر ظلم کرنا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ کافر ان تمام بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب اتنے خداؤں کو چھوڑ کر صرف کسی ایک خدا کی عبادت کرنا ان کو بہت مشکل لگ رہا تھا، اس لیے وہ اسلام کی طرف نہیں آنا چاہتے تھے۔ انسان اور نبی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنانا ہی تھا تو وہ ہم جیسا انسان ہی کیوں، کوئی فرشتہ کیوں نہیں؟ کوئی فرشتہ ہوتا، نبی ہوتا تو ہم مانتے بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے جیسا انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ تو یہ وہ چند وجوہات تھیں جن کی بنا پر مشرکین مکہ اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تفہیم کی طرف، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری لا کر کس نے رکھی اور آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا، عقبہ بن ابی معیط جو تھا اس نے چند کافروں کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اوجڑی لا کر رکھ دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، ٹھیک ہے؟ ہمارا دوسرا سوال ہے، قریش نے حضرت ابو طالب پر کس بات کا دباؤ ڈالا؟ قریش نے آپ کے چچا حضرت ابو طالب پر اس بات کا دباؤ ڈالا کہ وہ آپ کی حمایت ترک کر دیں اور آپ کو دین حق کی تبلیغ سے روکیں۔ مکہ کے مشرکوں نے شاعر اور دیوانہ کس کو کہا؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، مکہ کے مشرکوں نے شاعر اور دیوانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، حضرت بلال کس کے غلام تھے اور ان کا مالک ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا؟ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے اور وہ آپ کو گرم ریت پر لٹا کر آپ کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا تھا، آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا اور آپ کے گلے میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں سے کہتا کہ اس کو کھینچتے پھرو۔ اس کے بعد جی ہم آتے ہیں سرگرمی نمبر 2، درست جملے پر صحیح اور غلط جملے پر غلط کا نشان لگائیں۔ مکہ کے مشرک آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، صحیح۔ آپ کی کمر سے اوجڑی آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہٹائی، بالکل صحیح۔ حضرت ابو طالب نے آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، جی نہیں، یہ غلط ہے۔ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو ابو جہل نے آزاد کر دیا تھا، جی نہیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی تھے اور ابو جہل کے ظلم و ستم کا صرف اس لیے نشانہ بنے کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہاں تک کہ وہ دونوں ابو جہل کے ظلم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ تو اس لیے یہ کیا ہے؟ غلط ہے، ابو جہل نے ان کو آزاد نہیں کیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی والدہ ان کو شہزادوں کی طرح رکھتی تھیں، جی بالکل یہ صحیح ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بہت امیر خاتون تھیں اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ناز و نعم سے پالا تھا، لیکن جب حضرت حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تب آپ کی والدہ تک نے آپ کی مخالفت شروع کر دی اور اسلام کی راہ میں آپ نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا کہ آپ کے تن پر کپڑا تک نہ تھا۔
مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں، یہ ہمارا سرگرمی نمبر 3 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ میرے ڈیش پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تو بھی میں دعوت اسلام جاری رکھوں گا۔ تو یہاں پہ آنا ہے دائیں ہاتھ پر، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا آنا ہے؟ دائیں ہاتھ پر۔ نمبر 2 ہے حضرت خباب کو ڈیش پر لٹا دیا جاتا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا۔ نمبر 3 ہے حضرت زنیرہ ڈیش تھیں، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی تھیں، غلام تھیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ لونڈی آنا ہے۔ نمبر 4 ہے حضرت بلال کی ڈیش میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹا جاتا۔ نمبر 5 پہ حضرت سمیہ حضرت یاسر کی ڈیش تھی، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا حضرت سمیہ حضرت یاسر کی بیوی تھی۔ تو ویورز آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اور آپ کے ساتھیوں نے اسلام کی اس روشنی کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے کیا کیا مشکلات فیس کیں، کن کن مصائب سے گزرے وہ لوگ، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال جیسے صحابی کے منہ پہ احد کا رہتا تھا ورد، اتنے مظالم کے بعد بھی۔ تو یہ ہے ہمارا اسلام اور یہ ہیں ہمارے اسلام کے پھیلانے والے۔ امید ہے آپ سب لوگ حکومت کی جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں گے اور اپنے آپ کو اس بیماری سے بچائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ حافظ۔